السلام علیکم. سٹی سے سوال کے ساتھ میں ہوں سید عائشہ ناز. میرے ساتھ موجود ہیں نجم سٹی صاحب. السلام علیکم. سر صاحب, آپ کے ویورز جو ہیں وہ کوشچنز اس انداز کے بھیجتے ہیں جو حالات حاضرہ سے متعلق ہی ہوتے ہیں, تو آج کے اس شو میں بھی ہم ایسے کر لیتے ہیں کہ انہیں کے سوالات شامل کر لیتے ہیں. بہت سے سوال آئے ہوئے, ویرائٹی ہو جائے گی کوشچنز کی, اور ہم ڈفرینٹ جو ویسے بھی کوئی خاص خبریں تو ہے نہیں خاص ہیں, اچھا, لیکن وہ انہی سوالوں میں کور ہو جائیں گی. ہاں, حالات حاضرہ سے جڑی ہر بات کور ہو جائے گی. انگلینڈ سے خرم صدیق صاحب کا سوال شامل کریں گے. اگر خدا نخواستہ انڈیا پاکستان کی فل سکیل وار چھڑ گئی تو اس صورت میں کیا خیال ہے کہ چائنا پاکستان کو کس حد تک سپورٹ کرے گا, اور کیا وہ فائنینشلی بھی کرے گا؟ کیونکہ ان دا پاسٹ وی ہیو سین کہ فائنینشیل اسسٹنس زیادہ تر ہم کو یو ایس سے ملتی رہی ہے. تو اس صورت میں کیا یو ایس بھی ہماری سپورٹ میں آئے گا اور دوسرے ممالک بھی ہماری سپورٹ میں آئیں گے, اور پاکستان لانگ ٹرم وارز کتنی سسٹین کر سکتا ہے؟ پتہ نہیں کتنے سوال آپ نے ٹھوک دیے ایک ہی کے اندر. میں بھی چلاکی ہے بالکل, میں تو بھول ہی جاؤں گا بائی دی اینڈ آف اٹ کہ کیا کیا آپ نے پوچھا. میں یاد کروا دوں گا, آپ یاد دلا دیجیے گا. اچھا, بات یہ ہے جی, پہلے تو آیا کہ فل اسکیل وار. پہلی بات تو ہے کہ نو سچ تھنگ. فل اسکیل وار والی بات ہی کرنا جو ہے نا از اے نان اسٹارٹر, بیکاز فل اسکیل وار کا تو مطلب ہے نیوکلیئر وار. تو اگر نیوکلیئر وار ہوا تو یہ باقی سوال آپ کے سارے جو ہے نا فارغ ہو جائیں گے, اس کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی اس کے جواب طلب کرنے کی. تو فل اسکیل وار والی بات ہی چھوڑ دیں. آگے آئے کہ اگر ایک اور کوئی لمیٹڈ وار ہو, کیونکہ جس کا خطرہ ہے, ایسکلیشن کا خطرہ ہے کہ انڈیا کی طرف سے ایسکلیشن ہوگی, جہاں چھوڑ کے گئے سے آگے بڑھیں گے اگلی دفعہ, تو پھر اس صورت میں کیا ہوگا؟ اب اس صورت میں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس دفعہ تو ڈونلڈ ٹرمپ نے کود گئے, اور میرا خیال ہے اگلی دفعہ بھی اگر کوئی خطرناک سچویشن بننے لگی جیسے اس دفعہ بننے لگی تھی, تو انٹرنیشنل کمیونٹی بھاگ دوڑ شروع کر دیتی ہے, بیکاز یہ نیوکلیئر آرمڈ اسٹیٹس ہیں, یہ عام اسٹیٹس نہیں ہیں, اور نیوکلیئر تھریشولڈ جسے کہتے ہیں وہ بہت جلدی اس کی طرف آپ پہنچ جاتے ہیں, جس قسم کی ٹیکنالوجی ہے ہمارے پاس اور جس قسم کی ٹیکنالوجی ان کے پاس ہے. تو یہ ول بی اے میجر فیکٹر کہ کس سٹیج پہ جب یہ ایسکلیشن ہوتی ہے تو کس سٹیج پہ انٹرنیشنل کمیونٹی کود جائے گی, روک دے گی دونوں کو. اور دونوں ذمہ دار ہیں اس حد تک کہ انہیں پتہ ہے کہ وہاں تک نہیں جانا جہاں نیوکلیئر سیبر ریٹنگ شروع ہو جائے گی. سو یہ تو دوسری بات. تیسری بات یہ ہے کہ چائنا کی اسسٹنس آپ کو 3 قسم کی مل رہی ہے, اور 3 قسم کی ملے گی, شاید بڑے پیمانے پہ بھی مل جائے, ڈپینڈنگ آن کس لیول پہ جا کے ایسکلیشن ہوتی ہے اگلے راؤنڈ کے اندر. پہلا تو یہ ہے کہ چائنا آپ کو اس سے بھی بہتر ٹیکنالوجی ٹرانسفر کرے گا, اور کرنی شروع کر دی ہے اس نے. اس کے بہت سے پہلو ہیں, میرا خیال ہے ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ خود ہی جانتے ہوں گے, جس میں ایئر کرافٹس بھی ہیں, انٹیلیجنس سسٹمز بھی ہے, یوز آف سیٹلائٹس بھی ہے, میسائلز بھی ہیں, اینڈ جیمنگ ایکوپمنٹ ہے, الیکٹرانکس ہے, اینڈ آلسو آئی ٹی اسسٹنس. تو یہ تو بڑھے گا چائنا کا. تو چائنا کو جو 15 سال میں چائنا کو مارکیٹنگ اسٹریٹجی کے اوپر خرچ کرنا پڑتا اپنی ٹیکنالوجی بیچنے کے لیے, انہیں 3 دن کے اندر انہیں وہ مل گیا فرام پاکستان, اور ساری دنیا واہ واہ کر رہی ہے کہ یہ ہوا کیا ہے. اور سب سے زیادہ خوش پاکستانیوں کے علاوہ تو چائنیز ہیں, کیونکہ ان کی ٹیکنالوجی سڈنلی امریکن ٹیکنالوجی, اسٹیٹ آف دی آرٹ امریکن اینڈ یورپین ٹیکنالوجی کے ساتھ کمپیئر ہونی شروع ہو گئی ہے. ناٹ ایون جاپنیز بٹ یورپین اینڈ امریکن اسٹیٹ آف دی آرٹ ٹیکنالوجی, اسپیشلی ان ویپنس ڈیولپمنٹ. تو میرا خیال چائنیز سے زیادہ خوش تو کوئی نہیں ہے. انہوں نے سارا کچھ جو بنایا اور وہ ٹیسٹ کر لیا ہے, انہیں پتہ چل گیا کمزوریاں کہاں ہیں کہاں نہیں, آگے کی طرف جانا ہے. تو آپ سمجھیں کہ اربوں ڈالرز ان کو خرچ کرنے پڑتے ہیں اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے, ڈیورنگ ٹرائلز اینڈ ڈرلز اینڈ ٹیسٹ ایکسرسائز وغیرہ. انہیں ایک ریئل وار سچویشن کے اندر پتہ چل گیا ہے, اینڈ سو ناؤ دے ول بی امپروونگ آن دوز. اور جیسے اب چائنیز ایکسپرٹس بھی یہ کہہ رہے ہیں, اور انٹرنیشنل ایکسپرٹس بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ چائنا جو ہے وہ کافی عرصے سے تھوڑا سا اگریسو مووز کر رہا ہے ریگارڈنگ تائیوان, کہ وہ کبھی نہیں اس نے اپنا ڈیمانڈ چھوڑا تائیوان کا. مگر کیونکہ وہاں ٹاپ امریکن ٹیکنالوجی بیسڈ ہے ریزسٹنس اور ڈیفینس آف تائیوان بائی دی امریکنز, جاپنیز, امریکنز, انڈینز اینڈ آسٹریلینز. تو میرا خیال ہے کہ چائنا ناؤ فیلز ویری کانفیڈنٹ کہ دے آر آن دا رائٹ ٹریک, اور دے ول بی ایبل ٹو ڈیل ود دا تائیوان ایشو پیورلی ان ٹرمز آف دا ملٹری بیلنس. سو میرا خیال ہے کہ دس ول کنٹینیو. تیسری چیز آپ نے پوچھا فائنینشیل, ڈپینڈ کرتا ہے. اگر انڈیا کامیاب ہو جاتا ہے ٹو اسٹاپ IMF اینڈ ورلڈ بینک اینڈ ادر فائنینشیل انسٹیٹیوشنز فرام گیونگ اس ایڈ اور کنٹینیوئنگ ٹو گیو اس ایڈ, جو میں سمجھتا ہوں ممکن نہیں ہے ان دا شارٹ ٹرم,
آگے پتہ نہیں کیا ہوگا, بیکاز اٹ ڈپینڈس کہ کس قسم کی ایسکلیشن ہوگی اور کہاں ہم پہنچیں گے. اور ہو سکتا ہے کہ اگر سیریس ایسکلیشن ہو تو خود ہی امریکہ ہی خود جو ہے وہ یا انڈیا کو روکنے کے لیے کچھ اقدامات کرے گا, پھر ہمیں روکنے کے لیے کچھ اقدامات کر سکتا ہے, جس میں یہ ٹولز ہیں ان لیوریجنگ کے لیے فار دی امریکنس, بیکاز دیز آر آل امریکن اور یورپین انسٹیٹیوشنس. تو چائنا ان دیٹ اسٹیج آپ کو 2 قسم کی, وہ 3 قسم کی امداد دے رہا ہے اس وقت فائنینشیل. ایک تو اس نے آپ کو کچھ پیسے رکھوائے ہوئے اسٹیٹ بینک میں آپ کی ریزروز کے لیے, تو کیونکہ اس سچویشن کے اندر تجارت جو ہے وہ افیکٹ ہوتی ہے جب وار سچویشن ہوتی ہے, تو اگر وہ لانگ چلا 10, 15, 20 دن چلا تو مسئلہ بن سکتا ہے. تو چائنا اگر اس وقت اس کے دوران کوئی ڈیوز دینی ہے چائنا کی جو ایگزسٹنگ ڈیٹس ہیں ویدر ان دا اسٹیٹ بینک اور ویدر in other areas, تو میرا خیال ہے اس کے اوپر آپ کو مورٹوریم دے دے گا چائنا. اینڈ فائنلی سملرلی کیونکہ چائنا کی تو ہر سال سپیک ریلیٹڈ ڈیٹس ہیں تو چائنا ان کو پوسٹ پون بھی کر سکتا ہے. تو آئی تھنک ایٹ ایوری لیول آئی تھنک دا چائنیز ول اسٹیپ اپ. تیسری چیز یہ ملیٹریلی انڈیا کو آف سیٹ کرنے کے لیے انڈیا سے ایک بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے, ان کو اب اس کا احساس ہو رہا ہے. وہ یہ غلطی یہ ہوئی ہے کہ انہوں نے تکلیف ہو رہی ہے کہ پاکستان اور انڈیا کو ہائیفنیٹ کیوں کر دیا ہے. وہ تو ساری عمر یہی کوشش کرتے رہے انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ بھی کہ ہمیں ہائیفنیٹ نہ کیا جائے. ایک تو اب ہم ہائیفنیٹ ہو گئے, دوسرا ایک کشمیر انٹرنیشنلائز ہو گیا جو کہ وہ کہتے تھے کہ نہیں ہوگا, اور تیسری یہ بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے جس کی طرف زیادہ توجہ ابھی تک نہیں دی گئی اور میرا خیال ہے آگے دی جائے گی. وہ یہ ہے کہ پاکستان چائنا جو ہے وہ پہلے ہائیفنیٹڈ تھا, اب مرج ہو گیا. یہ بڑا فرق ہے. پہلے چائنا اور پاکستان ہائیفنیٹڈ تھے, چائنا اور پاکستان پارٹنرز تھے, اب وہ فیوژن ہو گئی ہے. آپ کو فرق پتہ ہے انگریزی کا پارٹنرشپ اور فیوژن کا؟ پارٹنرشپ ہوتی ہے آپ اپنی جگہ پہ ہم اپنی جگہ پہ, دوستی یاری ہاتھ ملاؤ, لینڈ دین کرو, سپورٹ کرو. فیوژن یہ ہوتی ہے کہ آپ کا ڈی این اے اور ان کا ڈی این اے مکس ہو جاتا ہے اور آپ ایک بن جاتے ہیں, فیوز ہو جاتے ہیں انٹو the two entities become fused. So in critical areas چائنا پاکستان اب بننے فیوژن کی طرف جا رہے ہیں, جو کہ ایک زمانے میں 50s اور 60s کے اندر امریکہ اور پاکستان تھے. اب اس طریقے کے ساتھ چائنا اور پاکستان اگلے ڈیکیڈ کے اندر فیوژن کی طرف جائیں گے. It's a very very major development. And last, very important, امریکہ نے انڈیا کو کھڑا کیا تھا اگینسٹ چائنا, کوآڈ کے اندر لے گئے. کوآڈ کا سب پرپز ہی یہی تھا کہ چائنا کو چیک کرنا ہے ان دا ساؤتھ چائنا سی اینڈ ان دیٹ ایریا. انڈیا کو کوشش کی تھی کہ ہیجمن بن جائے, چائنا کو آف سیٹ کرے, چائنا کو ہیجمن نہ بننے دے ان دس ریجن. انڈیا ہیجمن بننے کی کوشش کر رہا تھا اور ادھر امریکہ کے ساتھ ہاتھ ملا رہا تھا. ہوا یہ ہے کہ انڈیا جو ہے اپنی ریجن کے اندر, ساؤتھ ایشیا کے اندر, ایک بھی ملک کے اوپر ہیجمنی نہیں رہی اس کی, مالدیوز کے اوپر بھی نہیں رہی اس کی ہیجمنی. تو انڈیا کا بہت بڑی شکست بی جے پی کے اندر ان دا لاسٹ 10 years ہوا ہے کہ ایک ایک کر کے انسٹیڈ آف بیکمنگ ہیجمونک اینڈ انڈیا کی پروجیکشن آف پاور ہیز ریباؤنڈڈ, وہ اس کے واپس آ کے گلے میں پڑی ہے. لوگ ایکسیپٹ کرنے کے نہیں تیار ہیں انڈیاز ہیجمونک ڈیزائنس. وہاں انڈیا فیل ہو گیا. امریکہ کو بڑا پریشانی ہوئی ہے اس کے اوپر کہ یار یہ تو ہم نے مورا کھڑا کیا تھا چائنا کے خلاف کہ چائنا کی ہیجمنی یہاں نہیں ہونی چاہیے ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں یا ساؤتھ ایشیا میں, اور انڈیا کی ہونی چاہیے. تو انڈیا تو فارغ ہو گیا, کانٹ بی ہیجمن ان دس ریجن اینی مور. اور مور امپورٹنٹ, انڈیا چائنا کے خلاف کھڑا کرنے کے لیے ہیجمنی بھی ضروری تھی, اور پھر ملیٹریلی چائنا کو کنفرنٹ کرنے کے لیے بھی بڑی ضرورت تھی اس کی. تو انڈیا تو پاکستان کو نہیں کر سکا تو چائنا کو کیا کرے گا؟ چائنا نے انڈائریکٹلی انڈیا کو یہاں شکست دے دی. تو اب سچویشن یہ ہے کہ امریکہ سوچوں میں پڑ جائے گا کہ یار اسی جڑا موہرا کھڑا کیتا سی وہ تو پیدل ہے, وہ تو فارغ ہو گیا ہے, انہوں تو پاکستان نے چھٹی کراتی ہے. تو وہ چین جڑا ہے وہ پچھو بہ گئی, سارا کچھ کر لیا, تو چین نو اسی کس طرح کنفرنٹ کریں گے ود اے پارٹنر لائک انڈیا؟ آپ سمجھ رہے ہیں. اور انڈیا کے اندر بھی اب بہت سے سوال کھڑے ہو گئے جس کے اوپر پھر کسی وقت بات کریں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکہ کو انڈیا اسٹریٹجی ری اسیس کرنی پڑے گی, انڈیا کو چائنا اسٹریٹجی ری اسیس کرنی پڑے گی, اور انڈیا کو پاکستان اسٹریٹجی ری اسیس کرنی پڑے گی. انڈیا از ان ٹربل. ٹھیک ہے. بہت سے سوال انڈیا میں بھی رجیم چینج کے حوالے سے اٹھ رہے ہیں, جیسے آپ نے کہا کہ اگر موہرے نے کام نہیں کیا تو امریکہ سوچ سکتا ہے ایسے. ٹورنٹو سے احمد یار صاحب
کیا جاننا چاہتے ہیں سیٹھی صاحب سے؟ سیٹھی صاحب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمارا وفد گیا آرمی چیف صاحب اور وزیر اعظم صاحب دوست ملکوں کے دورے پہ، یہ صرف شکریہ ادا کرنے گئے ہیں یا اس کے پیچھے کوئی فیوچر کی پلاننگ بھی ہے؟ مطلب کوئی اتحاد بن رہا ہے یا کوئی اس طرح کا بھی کچھ ہو رہا ہے؟ ظاہر ہے شکریہ ادا تو کرنے جانا تھا، کیونکہ حسب معمول قسم کی سپورٹ نہیں ملی آپ کو بڑی زبردست سپورٹ ملی ہے۔ ایک ایسی سچویشن تھی جہاں ہندوستان اور پاکستان ساری دنیا سے سپورٹ مانگ رہے تھے، انڈیا کو کسی سے سپورٹ نہیں ملی، کسی ایک ملک سے بھی سپورٹ نہیں ملی ایکسیپٹ اسرائیل۔ اور ہمارے ہاں سچویشن یہ سی کہ ترکی، آذربائیجان، OIC، ایران، سب سے ہمیں سپورٹ ملی۔ تو میرا خیال ہے دس واز اے ویری اسپیشل اوکیزن۔ تو ایک تو یہ ظاہر تھا کہ اس قسم کی سپورٹ کی ضرورت تھی اور آپ کو ملی، اور آپ کا شکریہ ادا کرنا بنتا تھا، اور اس لیے بھی کہ یہ معاملہ ابھی ختم نہیں ہوا، یہ معاملہ ابھی چلے گا اور آپ کو ان کی سپورٹ کی ضرورت پڑے گی آگے جاتے بھی۔ انڈیا اس وقت ایک بہت بڑے ڈپلومیٹک اوفینسو کی تیاری کر رہا ہے، جس میں انہوں نے اپنی کافی سارے لوگ، میرا خیال ہے درجنوں کے حساب سے لوگ باہر بھیجے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کتنے ممالک وہ دورہ کر رہے ہیں، اور وہاں وہ اپنا موقف سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ اور ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہم نے تو 7-8 لوگ ہی موٹی موٹی جگہ پہ بھیج دیے ہیں، بیکاز ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا موقف اس وقت کافی تکڑا ہے۔ مگر یہ جو سپورٹ ملی ہے دس واز ویری کریٹیکل۔ آگے جا کے بھی فار ایگزامپل ٹرکی سے جو سپورٹ ملی ہے آپ کو، ڈونٹ فرگیٹ کہ ٹرکی سے آپ کو آپ کی ڈیفنس اکوپمنٹ ملتی ہے، ڈرونز ملتے ہیں، اینڈ ویریس ادر تھنگس ملتی ہیں آپ کو۔ سملرلی آذربائیجان کے ساتھ اب آپ کے جو تعلقات بڑھ رہے ہیں اس میں چائنا کا بہت بڑا انٹرسٹ ہے، اور سو یہ ان اے سینس اٹ از کریٹنگ دیٹ سرکل۔ سملرلی ود ایران اس وقت انڈر سخت امریکن پریشر میں ہے، اور انڈیا بھی بڑا ناراض ہے، تو ایران کو بھی آپ کے سپورٹ کی آگے ضرورت پڑے گی گوئنگ فارورڈ۔ تو یہ ٹرپ ملٹی فیسیٹڈ ہوتی ہے، اس کے اندر ایجنڈے آئٹمس کے اوپر بہت سی چیزیں ہوتی ہیں۔ شکریہ ادا کرنے کے بعد پھر ہماری طرف سے آگے کس قسم کی سپورٹ کی ضرورت ہوگی تو وہ ہم بتاتے ہیں کہ جی ہمیں آگے ہمارا خیال ہے یہ ہے ہمیں آپ سے یہی چاہیے ہوگا۔ پھر وہ اپنی بتاتے ہیں کہ ہم بالکل آپ کو دیں گے سپورٹ، اور ہماری طرف سے بھی ہمارے بھی یہ ایشوز آگے بنیں گے۔ تو اس قسم کا ایجنڈا ہوتا ہے۔ سو دس از اے ملٹی فیسیٹڈ تھنگ، اس لیے میرا خیال ہے ٹھیک ٹھاک ڈیلیگیشن گئی تاکہ دے کین ڈیل ود آل دیز ایشوز۔ تو اس میں کوئی اتحاد بننے کے چانسز بھی ہیں؟ جیسے ماضی میں بھی ہم نے دیکھا عمران خان صاحب نے ایک ایفرٹ کی تھی۔ اتحاد اگر آپ کا مطلب ہے کہ کوئی بلاک بننے جا رہا ہے تو وہ تو نہیں، آئی ڈونٹ سی دیٹ ہیپننگ۔ اس میں بڑے پرابلمز بن سکتے ہیں اگر آپ ایران کے ساتھ مل کے کوئی بلاک میں شمولیت کریں، شامل ہو جائیں، تو سعودی عربیہ کے ساتھ ایشوز بن سکتے ہیں اینڈ سو آن۔ تو اس لیے میرا خیال ہے بلاک واک تو نہیں، مگر انفارمل انڈرسٹینڈنگز ضرور ہوں گی۔ اب جو اگلا سوال ہے وہ عبد المجید کیا جاننا چاہتے ہیں؟ سر، انڈیا کی ایک رپورٹ کے مطابق دریائے ستلج کے پانی کو چائنا کنٹرول کر رہا ہے، جس کی وجہ سے دریائے ستلج کا پانی 75% کم ہو گیا ہے۔ اگر یہ صحیح ہے تو کیا چائنا کے اس اقدام سے انڈیا کی پاکستانی پانی کو روکنے کی دھمکی پر کیا اثر پڑ سکتا ہے؟ انڈیا کے پروگرام میں ایک سردار جی فرما رہے تھے کہ یہ انڈس ٹریٹی معاہدہ جو ہے اس کا ہم پر کوئی قانونی اور سیاسی دباؤ نہیں ہے، ہم پاکستان کو پانی دیں گے لیکن اپنی مرضی سے۔ گرمیوں میں جب فصلوں کو پانی چاہیے ہوگا تو ہم پانی روک لیں گے اور موسم برسات میں پانی کھول دیں گے۔ کیا انڈیا ایسا کر سکتا ہے؟ اگر ایسا کر سکتا ہے تو ہمارا رد عمل کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے یہ ساری باتیں ہیں، یہ انڈیا کے جو سو کالڈ ایکسپرٹس ہیں نا اپنی عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ابینس کرنا، یہ کرنا، وہ کرنا، کوئی اثر نہیں اس کا۔ آج کل کے زمانے میں یہ بڑا مشکل ہے۔ اگر ایسا کوئی انہوں نے اقدامات کرنے ہیں تو آج سے شروع کرنے پڑیں گے، اور ڈیمز بنانے پڑیں گے، کینالز بنانی پڑیں گی، اور وہ اتنا آسان کام نہیں ہے، وہ کم از کم 5 یا 10 سال کے منصوبے بنتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ، اور جس دن انڈیا نے یہ کام شروع کیا چائنا نے آلریڈی دھمکی دے دی ہے ان کو کہ اگر آپ ایسا کام کریں گے کہ پاکستان کے جو اس کی لیجیٹیمیٹ رائٹ ہے انڈر دی انڈس واٹرز کہ ان کو جو پانی ملنا ہے فرام دا ریورز، اگر آپ ایسا کریں گے تو پھر سمجھ لیجئے کہ ہم بھی یہ کر سکتے ہیں آپ کے ساتھ، بیکاز برہما پوترا جو ہے اور جو تبت سے جو دریا آتے ہیں یا جو چائنا سے آتے ہیں یا ارونچل سے آتے ہیں تو چائنا وہاں بھی کاروائی کرے گا۔ تو یہ تو اب اشارے ہو گئے ہر جگہ پہ کہ اگر تسی پاکستان میں کچھ کرو گے تو اسی بھی توڑنا وہ کریں گے۔
تو یہ سوچ سمجھ کے اب انڈیا کو چلنا پڑے گا. یہ مچھڑ جنرلز جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں نا, ان کو کچھ پتہ نہیں ہے, یہ صرف اپنی عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے, وزیر اعظم پاکستان نے بھی اسی لیے کہا ہے کہ بھارت کا بندوبست کر رہے ہیں. اچھا, اب آکلینڈ سے اختر علی کیا جاننا چاہتے ہیں؟ مڈل ایسٹ کے اندر جو ٹرمپ اور عرب رہنماؤں کے درمیان بڑے بڑے ایم او یو سائن ہوئے ہیں اور انویسٹمنٹس ہو رہی ہیں بہت زیادہ, آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ ایک طرح کی لوٹ مار نہیں ہے کہ سارے اربوں کا پیسہ جو ہے وہ اپنے ملکوں میں لیا جائے, گھسیٹا جائے, جب یہ پیسہ ختم ہو جائے گا تو ان کو لات مار دی جائے گی؟ کیا ہو سکتا ہے کہ اسرائیل جو ہے قبضہ کر لے سعودی عرب میں, گریٹر اسرائیل جو ان کا پلان ہے. تو آپ کیا اس معاملے میں سوچتے ہیں, آپ کا کیا ویژن ہے اس معاملے میں؟ پہلی بات تو یہ ہے جی کہ یہ جو مسلم ممالک ہیں جن کے پاس تیل ہے, جو ان کا سارا پیسہ ہے, وہ آپ کا کیا خیال ہے کہاں پڑا ہوا ہے؟ آپ کا خیال ہے کہ وہ جو ریت ہے اس کے نیچے والٹس کے اندر انہوں نے ڈبے لگائے ہوئے ہیں, بھرے ہوئے ہیں, وہاں رکھا ہوا ہے؟ سارے کا سارا پیسہ ویسٹرن بینکس میں ہے. اسی لیے تو دھمکی یہ ہوتی ہے کہ آپ کے پیسے روک لیں گے ہم. پانی وانی تھوڑے ہیں ان کے پیسے فریز ہو جاتے ہیں. اور یہ پہلی دفعہ نہیں, پہلے بھی یہ ہوا ہے ایسے. ایران کے پیسے روکے ہوئے ہیں انہوں نے. ابھی تک ایران کے جو پیسے ویسٹرن بینکس میں تھے وہ امریکہ نے روک دیے, ان میں سے بہت سے پیسے دینے نہیں دیے. تو یہ پیسے تو وہاں ان کے پاس پڑے ہوتے ہیں, وہیں انویسٹمنٹس ہوتی ہیں, وہیں ریٹرن ہوتی ہے. کیونکہ وہ اب یہ جو ممالک ہیں یہ چاہتے ہیں کہ ڈائیورسیفائی کیا جائے. سارے پیسے لنڈن میں نہ رکھے جائیں, نیو یارک میں نہ رکھے جائیں, سوئٹزرلینڈ میں نہ رکھے جائیں, کہیں اور رکھے جائیں. بیکاز یہ کسی سٹیج پہ بھی یہ جو ممالک ہیں یہ لوگ دے کین بریک دا رولز آف دا گیم اور بلیک میل کر سکتے ہیں آپ کو. اور پیسہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے ان کا, بیکاز تیل بک رہا ہے. اسی لیے تو اب ایم بی ایس نے سعودی عربیہ کے اندر 400 بلین کا جو نیا پلان بنایا تھا کہ وہ جو پورا ایک کوسٹ کے اوپر پوری شہر بنانے ہیں انہوں نے فار ویسٹرن ٹورسٹ. تو پیسہ کہیں تو خرچ کرنا ہے نا. تو اب وہ اسی لیے انڈیا کے ساتھ انویسٹمنٹس ہو رہی ہیں. انڈیا کے اندر, امریکہ کے اندر ایکچوئل فزیکل انویسٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں ان انفراسٹرکچر. کیونکہ بینکوں میں رکھنا جو ہے وہ پرابلم ہو جاتا ہے, وہ سیز ہو جاتے ہیں وہ فنڈز انڈر نیشنل سیکورٹی رولز. مگر اگر آپ نے کوئی پارٹنرشپس کی ہیں کسی پرائیویٹ سیکٹر کے اندر تو وہ آپ کو جو کمرشل لا ہے وہ آپ کو پروٹیکٹ کرتا ہے. تو اسی لیے دے آر ڈائیورسیفائنگ دیئر منی کہ جی یہ صرف بینکوں میں نہیں ہم نے رکھی, نہیں صرف امریکن ٹریجری بلز نہیں خریدنے ہیں, ہم نے یہ ڈائیورسیفائی کرنا ہے. پراپرٹی خریدنی ہے, لوکل پارٹنرز لینے ہیں, آئی ٹی کے اندر انویسٹمنٹس کرنی ہے, اینڈ سو آن. اور کچھ ظاہر ہے اور ملکوں میں بھی کرنی ہے. اب اور ملکوں میں کہاں کریں گے؟ کون سے ملک ہیں جہاں ریٹرن بھی ملتی ہے, پولیٹیکل سٹیبلٹی بھی ہوتی ہے؟ پاکستان میں تو پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہے. پاکستان کے اندر جس طریقے سے پالیسیز چینج ہوتی رہی ہیں, تو دس از دا پرابلم. اب انڈیا کے ساتھ یہ جو سارے جو معاہدے ہو رہے ہیں, دس از بیکاز دے تھنک انڈیا از اے اسٹیبل کنٹری. اگر یہ وار والی ہسٹیریا انڈیا میں چل پڑا تو یہاں بھی لوگوں پھر انویسٹ کرنا چھوڑ دیں گے. وہ کہیں گے یار انڈیا کا بھی کوئی پتہ نہیں, یہ پنگے لے رہے ہیں پاکستان کے نال, کل نو کوئی نیوکلیئر وار ہو جاتی ہے تو ہمارے تو پیسے اڑ جائیں گے. تو اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا کے لیے یہ جو نیا ماحول بنا رہا ہے نریندر مودی, اٹ از ناٹ گڈ فار انڈیاز اکانومی. ایک طرف وہ کہتا ہے کہ ہم نے 10% گروتھ کرنی ہے, دنیا کی 4th لارجسٹ اکانومی بن جانا ہے, پاور ویلڈ کرنا ہے, ہیجمنی کریٹ کرنی ہے. دوسری طرف وہ پاکستان جس کو وہ سمجھتا ہے ہی کچھ نہیں, اس نے انڈیا کو ٹھیک ٹھاک کھڑکا دیا کہ بھئی آپ کیا کر رہے ہیں. اینڈ ناؤ دے ول ہیو ٹو ری تھنک آل دس. اور میں آپ کو بتاؤں انڈیا کا جو کارپوریٹ سیکٹر ہے نا, وہ بھی اب نریندر مودی کو کہے گا یار بس کر, فرق پڑ رہا ہے, جو انویسٹمنٹ آنی تھی رک گئی ہے. یہ تھریٹ آف وار جو ہے از ایز بیڈ ایز وار اٹ سیلف, بیکاز دین اٹ افیکٹس آل یور ریٹرنز اینڈ یور رسک پروفائل. اگر ایک ملک کے اندر انویسٹمنٹ کی رسک جو ہے تھوڑی ہے اور دوسرے میں زیادہ ہے, تو جہاں آپ زیادہ رسک والی کنٹری میں جب آپ انویسٹ کرنے جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں اچھا جی انڈیا میں تو 10% بھی ریٹرن مل جائے ٹھیک ہے, کوئی رسک نہیں ہے انسٹیبلٹی کی, ساری پالیسیز لیٹ ڈاؤن ہیں, سب کچھ چل رہا ہے, اللہ خیر صلی اللہ. پاکستان میں نہیں جی ایسی تو 20% تو کٹ نہیں کریں گے. کیوں؟ پاکستان تک پتہ نہیں آج گورنمنٹ آ گئی تو دوجی آ گئی اور انہوں نے پالیسی چینج کر دی. یہ پالیسی بیوروکریسی نے خراب نہ کر دی, یہ ڈیویلیویشن نہ ہو جائے, یہ نہ ہو جائے. تو دس از دا پرابلم. تو آئی تھنک دی سعودیز, یہ نہیں ہے کہ ڈپینڈنسی بڑھ رہی ہے ان کی. میں سمجھتا ہوں یہ جو فارن انویسٹمنٹس وہ کر رہے ہیں ان کی ڈپینڈنسی کم ہونے جا رہی ہے. پہلے ڈپینڈنسی زیادہ تھی.
they were beholden to the American system. Now they are trying to branch out and spread their risk. शामिल करेंगे मजीद सवाल एक ब्रेक के बाद. वेलकम बैक. अब ज़रा मुख्तलिफ नौइयत का सवाल सैफुल्लाह खान माल्टा से. हम लोग माल्टा में रहते हैं, बहुत सारा पाकिस्तानी इधर आए, लेकिन हमारा पासपोर्ट का कोई निज़ाम, कोई सिस्टम नहीं है कि हम पासपोर्ट बनाए और कुछ बनाए. हालांकि माल्टा वाला लोग बोलते हैं पाकिस्तान ने एक ऐसा वक्त हमारा मदद की, हमारा माल्टा एयरलाइन बना है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान की इधर ऐसा कुछ नहीं है कि हमारा मदद की जाए. दूसरा, क्या दुबई, ये अरब कंट्री के जो इंडिया का जितना बिजनेस है, हम क्यों नहीं किए इनके साथ ये बिजनेस? क्योंकि जो भी हमारा तो एक सुदूरी मिलता है और एक जो शानदार मिलता है, बाकी कुछ आम मिलेगा, बाकी ऐसा कुछ नहीं मिलता है. इंडिया का हर मार्केट में, बल्कि उनका अलग अलग मार्केट है, तो ये हम चांसेस क्यों मिस किए हैं माजी में. और तीसरा, नवाज शरीफ जो भी खामोश है, कि इसके पीछे इनका वाइफ थी जो पूरा सियासत करती थी, क्योंकि उनके वाइफ के जाने के बाद वो खामोश हो गया. तो आपको नहीं लगता है कि इनका वाइफ ही थी जो इनको पूरा बात समझाती थी और पूरा वो आगे करता था? पहला लास्ट क्वेश्चन फर्स्ट, वो आसान है. देखिए, मियाँ साहब की पार्टनर तो थी वो, और उनको जाहिर है घर में एडवाइस तो मिलती है. हर मर्द को उसकी अहलिया की एडवाइस तो होती है, जैसी भी हो. और कुलसूम भाजी जो थी वो भी एडवाइस तो देती थी मियाँ साहब को. मगर ये मतलब नहीं है कि वो ही चलाती थी मियाँ साहब को. मियाँ साहब वो अपने आप को खुद ही चलाते हैं, वो ऐसी कोई बात नहीं है. मरियम भी मियाँ साहब को एडवाइस देती रही है. जब ये प्राइम मिनिस्टर थे, कुछ एडवाइस ले लेते थे, कुछ नहीं लेते थे, सुन लेते थे. इसी तरीके के साथ कुलसूम भाभी की भी एडवाइस सुन लेते थे, बिकॉज जाहिर है उनके भी अपने परसेप्शंस थे, और शी वॉज अ वेरी स्मार्ट है, हाईली एजुकेटेड वुमन. मगर ये कहना कि जी मियाँ साहब तो कुछ भी नहीं थे, पिछू ख़वातीन ही चलानी सुन, ऐसी कोई गल नहीं है. अलबत्ता कुलसूम भाभी जो है वो व्हेन मियाँ साहब वाज इन ट्रबल मुशर्रफ के दौर में, तो उन्होंने फिर वो घर से बाहर निकली, तो फिर लाइक ऑल गुड वाइफ्स शी फॉट फॉर हर हस्बैंड. और ये आपने देखा हमारे कल्चर में भी और बाहर भी, ये एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है. व्हेन your wife gets into trouble, the husband lines up behind her, and when the husband gets into trouble, the wife lines up behind. हमारा कल्चर बड़ा कंजर्वेटिव है. इसके बावजूद the wives have come out, and that is why आप देखते हैं ख़वातीन की कितनी पार्टिसिपेशन है in the political process in Pakistan. ये बड़ी अच्छी बात है. बाकी अब आइए, पहले आपके माल्टा के बारे में मुझे कुछ नहीं पता. माल्टे बहुत खाता हूँ, मगर बाकी आई बात कि क्यों हम उस तरीके से एग्रेसिवली एक्सपोर्ट नहीं करते पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स, जो मैं समझाऊँ यही आपका सवाल है, जैसे इंडिया करता है. अभी बात यही हो रही थी कि इंडिया इज़ अ वेरी बिग इकोनॉमी, एंड इंडियंस जो हैं दे आर रेडी टू मेक इन्वेस्टमेंट्स अब्रॉड. हमारे जो बेसिकली बड़ी कंजर्वेटिव बिजनेस कम्युनिटी है, या हम प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं या हम सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं. सो मेरा ख्याल है कि इंडियंस आर फार मोर आउट गोइंग. उनकी जो लेबर फोर्स है वो भी ज़्यादा तालीम याफ्ता है, और वो अपने लोगों को ही हायर करते हैं. हमारे लोग दुबई के अंदर भी आप देख लीजिएगा क्या लेवल है ऑफ एजुकेशन एंड एक्सपर्टीज़. सो आई थिंक फॉर ऑल दीज रीजंस आर एक्सपोर्ट्स आर नॉट एज डायनामिक. बट आखिरी बात तो ये है कि हमारी जो सारी इंडस्ट्री है पाकिस्तान के अंदर, उसे बहुत हाई लेवल ऑफ टैरिफ्स से प्रोटेक्शन दी गई है. शुरू से हमें एड मिलती थी अमेरिका से, पैसे होते थे जेब विच, अभी आप पे की प्रोड्यूस करना है, इंपोर्ट ही कर लेते हैं, इंपोर्ट करके बेच देते हैं. तो यहाँ एक इंपोर्ट का कल्चर था, प्रोडक्शन का कल्चर बहुत कम था. वही एक दो चीज़ें हम बनाते थे और एक्सपोर्ट करते थे जो आसान थी. कॉटन मिलती थी, चलो जी कॉटन दी यान बना ले, और कोई वैल्यू ऐड ना की, गारमेंट्स ना बनाया, भाई यान ही बना के एक्सपोर्ट करता, चुप करके बह गए आराम नाल, कोई मेहनत नहीं की थी. इंडिया के अंदर आप देख लीजिए, बाकी मुल्कों के अंदर वो यान हमसे ख़रीद के बांग्लादेशी जो है वो वैल्यू ऐड कर देते हैं. 10 रुपए की यान खरीदी तो 30 रुपए का कपड़ा बेचता और टी शर्ट बना के. सो मतलब है दैट्स वेयर द रियल इनोवेशन इज़. अब हम जाके जाग उठे हम कि नहीं वैल्यू भी ऐड करनी चाहिए. क्यों? क्योंकि दिन ब दिन मुश्किल हो गया है टू कम्पीट इन ग्लोबल मार्केट्स विदाउट क्रिएटिंग वैल्यू. यान में तो बहुत थोड़ी वैल्यू क्रिएशन है ना. आपने कॉटन खरीदी और थोड़ी सी वैल्यू डाली और यान बन गया. और वही यहाँ टेक्सटाइल मिल्स यही काम करती रही हैं ये. और 60% आपकी एक्सपोर्ट्स अभी भी टेक्सटाइल, और उसमें से लो वैल्यू एडेड, नॉट हाई वैल्यू एडेड. सो आई थिंक दीज आर वन ऑफ द रीजंस. हमारे यहाँ जो फूड इंडस्ट्री है
یہ تو پچھلے 10-15 سال سے یہ شروع ہوئی ہے. پہلے اس سے قبل تو بہت تھوڑے بیسکلی فوڈ سیکٹر کے پروڈکٹس تھے. اب پچھلے 10-20 سال سے شروع ہو گئے ہیں. وی آر ایکسپورٹنگ کینڈ فروٹس اینڈ کینڈ فوڈ آئٹمس اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. سو میں سمجھتا ہوں کہ آر ایکسپورٹس ہیو بین لیگنگ پارٹلی بیکاز آف گورنمنٹ پالیسی, پارٹلی ہمارے سیٹ لوگ دے ہیو ناٹ بین ایز ڈائنامک ایز دی انڈین سیٹس. تو یہ وجہ ہے. آہستہ آہستہ بہتری ہونی چاہیے بٹ کوئی گارنٹی نہیں ہے بیکاز پرانی عادتیں جو ہوتی ہیں بڑی مشکل ہوتی ہیں ان کو ٹو گیٹ ریڈ آف دم. اب سخی رحمان شمالی وزیرستان سے. 1971 کی جنگ میں دوردرشن اور آکاشوانی کا جو اس کے وقت میڈیا تھا انڈیا کا, وہ جس طرح شیخ مجیب کی حمایت میں آگے آ رہے تھے اور وہ پروپیگنڈا کر رہے تھے, مجیب کو آزادی کا ہیرو پیش کر رہے تھے, اسی طرح ہی آج کل انڈیا کی جو مین سٹریم میڈیا ہے وہ عاصم منیر کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں اور پی ٹی آئی اور عمران خان کے جو بیانات ہے اس کو ثبوت کے طور پر پیش کر رہے ہیں پاکستان کو توڑنے کے لیے. کیا وہ جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں اس کو تو وہ سپورٹ کر ہی رہے ہیں. کیا سیاسی انداز میں شیخ مجیب کی طرح عمران خان پہ کام کر سکتے ہیں؟ اسی طرح ہمیں توڑنے کے لیے اس کو مجیب کی طرح ہیرو پیش کرنے میں وہ اپنا سرمایہ لگا سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے میڈیا کے سامنے ٹی ٹی پی اور بی ایل اے کے خلاف ثبوت پیش کیے ہیں. کیا وہ دنیا مان جائے گی وہ ثبوت اتنے ہیں کافی ہیں کہ دنیا پاکستان کی حمایت کرے؟ جبکہ اس سے پہلے بھی بہت بڑا ثبوت ہمارے ہاتھ تھا کلبھوشن یادو کی صورت میں, لیکن دنیا ٹس سے مس نہیں ہوئی. کیا ان شواہد سے پاکستان کی حمایت میں اضافہ ہوگا اگر ہم اس کو اقوام متحدہ میں لے جائیں؟ یونائٹڈ نیشن میں آپ جو مرضی لے جائیں کچھ نہیں ہونا. چلیں یہ تو ختم ہوئی بات. وہاں آپ کے خلاف جو کارروائی ہوتی ہے اس کو چائنا روک لیتا ہے, مگر آپ کے حق میں اگر کوئی کارروائی ہونی ہے تو وہ آپ کو خود اس کے لیے ہوم ورک کرنا پڑے گا اور ڈوسیئر پریپیئر کرنے پڑیں گے. تو جو آج تک بڑا مشکل کام رہا ہے پہلی بات. اچھا آئیے اب کہ دہشت گرد تنظیموں کو انڈیا سپورٹ کر رہا ہے, بالکل کر رہا ہے, وہ تو کھلا, اور ہم بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹی ٹی پی کو اور بی ایل اے کو وہ سپورٹ کر رہا ہے انڈیا, اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. ثبوت بڑا مشکل ہوتا ہے ٹو بی آنیسٹ. جیسے اب انڈیا کے لیے پہلگام کا انسیڈنٹ ہوا ہے, ابھی تک انڈیا نے کوئی ثبوت نہیں دیا. تو ثبوت کہاں سے لائیں گے؟ کس قسم کا ثبوت لائیں گے؟ ثبوت وہ ہوگا کہ کیا ہوگا کہ جی یہ لوگ فلانی جگہ سے یہ چلے, اس کے پیچھے یہ اس کے ہینڈلرز تھے, یہ ان کا نام تھا, یہ ان کی آئی ڈی کارڈ ہے, یہ ہم نے ان کی ساری ریکارڈنگز کی ہیں, پھر وہاں سے یہ چلے, ان کو یہ انسٹرکشنز ملے, پھر یہ یہاں آئے, اس راستے کے ذریعے آئے, فلانے لوگوں کو راستے میں ملے, پھر یہاں آ کے انہوں نے یہ کیا, پھر یہاں سے گئے وہ فلانی جگہ اور پھر ہم نے پکڑ لیے ہیں, پھر ہم نے ان سے یہ اور بھی چیزیں برآمد کی ہیں. مطلب اٹس سو ڈیفیکلٹ, اس قسم کے پروف نہیں ملتے. عام طور پہ ہوتا کیا ہے؟ عام طور پہ ہوتا ہے اس قسم کی سچویشن کے اندر 4 بندے مارتے, کیا جی اے دہشت گرد سن تے اسی انہوں نے مارتا, ختم ہوئی گل. یا یہ ہے کہ ان سے کنفیشن لے لی کہ جی ہاں ہم نے کیا تھا اور کہانی ایک بنا لی, تو وہ بھی نہیں, وہ تو انڈیپینڈنٹ عدالت میں وہ بھی نہیں کھڑی ہوتی. بیسکلی یہ ہے کہ دنیا کو خود اپنی ایک پرسیپشن ہوتی ہے, انڈیپینڈنٹ میڈیا رپورٹنگ ہوتی ہے, انڈیپینڈنٹ, ناٹ پاکستانی میڈیا کو کوئی نہیں یقین کرے گا, انڈین میڈیا کو کوئی نہیں یقین کرے گا. انٹرنیشنل میڈیا اگر آ کے دیکھے اور ان کو کوئی ثبوت مل جائے کہ یہ ہو رہا ہے, اور وہ کس قسم کے ثبوت ہیں, وہ جائیں افغانستان میں, وہ دیکھیں, وہاں پتہ کریں کہاں سے ہتھیار آ رہے ہیں, کہاں ہے انڈیا کا کیا فٹ پرنٹ ہے, ایمبیسیز کے ساتھ کیا تعلق ہے, کونسلر وغیرہ وغیرہ, تو پھر وہ اگر لکھے تو ایک پرسیپشن کریٹ ہوتی ہے. وہ بھی پکے طور پہ نہیں لکھ سکتے کہ جی یہ ہو رہا ہے. اس لیے یہ باتیں چلتی رہتی ہیں کہ جی یہ ہے وہ ہے, مگر ثبوت بہت مشکل ہوتا ہے ملنا. دیکھیے عمران خان کو انڈیا ہیرو نہیں بنائے گا. عمران خان کو اس حد تک سپورٹ کرے گا جس حد تک وہ فوج کے خلاف, پاکستان کی افواج کے خلاف کھڑے رہے. انہیں انڈیا کو بھی اس بات کا پتہ ہے کہ آج عمران خان جیل میں ہے اور پاکستان کی افواج کے خلاف مہم چلانے کی کوشش کر رہے ہیں, خصوصاً آرمی چیف کے خلاف. کل کو اگر فار واٹ ایور ریزن عمران خان واپس پاور میں آ جاتے ہیں تو عمران خان اسی فوج کا سہارا لے کے حکمرانی کریں گے. عمران خان کبھی بھی پرو انڈیا ہیرو نہیں بن سکتا اس ملک میں, نہ ہی وہ بننا چاہیں گے. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, آپ کو صرف یاد دلاتا ہوں کہ جب یہ آرٹیکل 370 کو واپس لیا گیا تو اس وقت جنرل باجوہ تھے آرمی چیف اور عمران خان تھے پرائم منسٹر. اس وقت اسٹیبلشمنٹ کا یہ موقف تھا کہ ذرا تھوڑا سا اگریسولی اس کو کاؤنٹر نہیں کرنا چاہیے, مگر عمران خان کا یہ تھا کہ نہیں,
तकड़े होकर इसको रिस्पॉन्ड करना चाहिए। तो जो भी आप कह लें इमरान खान पेट्रियट हैं, बाकी वो सियासत उनकी जिस किस्म की चली है इस वक्त वो कोई ख़ास कामयाब नहीं रही और शायद किसी स्टेज पे काउंटर प्रोडक्टिव भी रही है। मगर ये कि इंडिया उसको ज़रूर इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि इमरान खान और उनके साथी पाकिस्तान के अफवाज को अटैक कर रहे थे सियासी तौर पे, तो उसको वो फैलाएगा, उसको और बढ़ाने की कोशिश करेगा ताकि अमन और अमान ना हो, यहाँ केओस पैदा हो, कमज़ोर हो हमारी फ़ौज, डाइवर्जन्स हों, डिस्ट्रैक्शंस हों, इस हद तक तो वो ज़रूर करेगा। मगर क्या वो ये चाहेगा कि कल इमरान खान पावर में आ जाए और इंडिया के साथ वो हाथ मिला के बैठ जाएगा? ऐसे नहीं होगा। वहाँ फिर रियासत के इंटरेस्ट जो है, हुक्मरान तबका जो है वो सारे रियासत के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। आज शहबाज शरीफ कर रहा है, कल नवाज शरीफ साहब ने की थी, फिर इमरान ने भी की, और कल को अगर इमरान वापस आ जाता है तो ही विल डू द सेम। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे एक ब्रेक के बाद। शो में एक बार फिर खुशामदीद। अब इस्लामाबाद से शाहिद रशीद साहब। शेठी साहब, आपने पाकिस्तान, चाइना और अफगानिस्तान के मौजू पर बड़ी तफसील से बात की और इनके रिलेशन पर बात की और ये बताया कि पाकिस्तान और चाइना की जो कुर्बतें हैं बहुत बढ़ रही हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सब जब हो रहा होगा तो क्या इंडिया और अमेरिका खामोश बैठे रहेंगे? क्या उनका किसी किस्म का कोई रद्द-ए-अमल नहीं आ सकता? अगर वो रद्द-ए-अमल आता है तो पहली बात है कि वो रद्द-ए-अमल क्या हो सकता है, और फिर दूसरी बात ये भी कि उसका जवाब या उसका हल क्या होगा। और जैसे आपने जिक्र किया कारगिल का और मुंबई का, तो पाकिस्तान के अंदर से, यानी एक तरफ पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो होती है वो चीज़ों को बेहतर करने जा रही होती है, तो अंदर कहीं कुछ और भी हो रहा होता है। तो कोई ऐसा तो नहीं सिलसिला होगा कि पाकिस्तान, चाइना, अफगानिस्तान के रिलेशन बेहतर हो रहे होंगे तो इंडिया और अमेरिका जो है वो इस में दरार डालने के लिए कोई ऐसा वाक़या या कोई ऐसी चीज़ करेंगे जिससे कम अज़ कम पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो कुर्बतें हैं कम अज़ कम इनको डैमेज किया जाए? देखिए, इंडिया तो कर रहा है कोशिश है। अमेरिका अंडर ट्रंप अभी ऐसी कोई पेशकदमी नहीं हुई। इनफैक्ट इंडिया की तकलीफ ही सी बात की है कि अमेरिका फुल ऑन सेम पेज पे नहीं है रिगार्डिंग ऑल दिस। इंडिया इज डेफिनेटली वरिड है कि ये अफगानिस्तान, चाइना, पाकिस्तान, रशिया, ईरान, आज़रबाईजान, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये क्या एक नया एक्सेस बन रहा है, गिविंग एक्सेस टू एवरीबडी टू यूरोप एंड सो ऑन, बाईपासिंग इंडियन इंटरेस्ट्स बाय ईरान। मगर अमेरिका, आई थिंक इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप जो है ना वो मसरूफ़ हैं मेक अमेरिका ग्रेट अगेन में, और उनका जो फार्मूला है टू मेक अमेरिका ग्रेट अगेन इस वक्त वो है ऑन टैरिफ्स, कि जी जो चीज़ें अमेरिका एक्सपोर्ट करता है वो उसके ऊपर बड़ी हैवी ड्यूटीज़ लगी हुई हैं, और जो चीज़ें इंपोर्ट करता है वो बड़े कम ड्यूटीज़ पे इंपोर्ट करता है। दूसरे मुल्कों को फ़ायदा हो रहा है, अमेरिका का नुकसान हो रहा है। वो चाहता है कि अमेरिका के अंदर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बढ़े, वो चाहता है कि अमेरिकन इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो चाइना में ना जाएँ, अमेरिका में ही आएँ। इसीलिए बाय द वे उसने ये जो एप्पल को जो बात कही है कि जी आप चाइना से शिफ्ट करके इंडिया में मत जाएं, अमेरिका में आएँ आप। अगर आप चाइना से शिफ्ट करके और इंडिया में जाते हैं तो मैं आपके ऊपर 25% टैरिफ लगा दूंगा। तो धमकियाँ देता फिरता है। इस वक्त एक तो ये उसकी प्री ऑक्यूपेशन है, दूसरी उसकी प्री ऑक्यूपेशन है वो कहता है मैं तो एंटी वॉर हूँ। वो चाहता है कि तारीख में उसका रिकॉर्ड हो कि उसने अमेरिका को ग्रेट बनाया। कैसे? एक तो ये टू चेंज द टर्म्स ऑफ ट्रेड इन फेवर ऑफ अमेरिका, ताकि अमेरिका की खुशहाली हो, पहली बात। दूसरा ये कि वो चाहता है कि ही शुड नॉट बी सीन एज अ वॉर प्रेसिडेंट। देखिए, जो डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स पहले जो भी आए हैं दे ऑल इंडल्ज्ड इन वॉर्स। कोल्ड वॉर तो सबसे इंपॉर्टेंट वॉर रही है उनकी। ट्रंप ने अपनी रेपुटेशन बना रहा है ऑन बिजनेस, ट्रेड, इकोनॉमिक्स, नॉट ऑन पेंटागन एंड वॉर मशीन। इसीलिए उन्होंने कहा कि जी नेटो वालों को यार तुसी अपना ख्याल करो। इसीलिए वो कहता है कि रशिया और यूक्रेन की जंग है उसको मैं पीस करता हूँ। इसीलिए वो कूद गया इंडिया पाकिस्तान की जंग के अंदर। तो मैं ये समझता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप इज़ नॉट गोइंग टू गेट इन्वॉल्व in any adventure in this region, not in the short term. मुझे आगे नज़र नहीं आ रहा कि वो इंडिया के साथ मिलके पाकिस्तान को और चाइना को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करे। वो ये चाहेगा कि चाइना के साथ अच्छे रिलेशंस हों मगर ट्रेड टर्म्स अमेरिका के हक़ में बेहतर हो जाएं। इससे ज़्यादा आई डोंट थिंक ही विल ट्राई एंड डू एनीथिंग। ऑफ कोर्स अगर चाइना ने ताइवान के ऊपर कोशिश की उसको बाय फोर्स लेने की तो फिर अमेरिका विल रेजिस्ट, इसमें कोई शक नहीं है। पर मेरा ख्याल है अमेरिका इंडिया जो पार्टनरशिप जो पहले बनी थी ना, जब ये क्वाड बना और ये सारा कुछ हुआ, उस वक्त की डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिकन एडमिनिस्ट्रेशन जो थी उनका एक मौक़िफ़ था और एक किस्म की ग्लोबल पॉलिसीज़ थी। मेरा ख्याल डोनाल्ड ट्रंप जो हट गया उन पॉलिसी से, अब कब तक ये हटा रहता है, आगे कैसे डेवलपमेंट होती है, इट्स डिफिकल्ट टू से, बट द फोकस इज चेंजिंग।
اس لیے آئی تھنک یہ جو انڈیا پاکستان والی چیز ہے اس کے اندر وہ کود گئے ہیں، حالانکہ آج تک کوئی امریکن پریزیڈنٹ تیار نہیں تھا کودنے کے لیے، ہمیشہ یہ کہتا تھا یہ بائی لیٹرل معاملہ ہے، اس نے ملٹی لیٹرل بنا دیا، ایک دفعہ نہیں 8 دفعہ کہہ دیا، آگے بھی کہے گا. تو آئی تھنک ڈونلڈ ٹرمپ کو واچ کرنا پڑے گا، بٹ مجھے ایسے نہیں لگتا کہ ان دا شارٹ ٹرم سرٹنلی. آگے جا کے کیا ہوتا ہے یار، آپ دیکھتے ہی ہیں لوگ کیسے تبدیل ہوتے ہیں، کیسے یو ٹرنس لیتے ہیں، کیسے نئے پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں، تھنگس چینج. آئی تھنک ڈونلڈ ٹرمپ کی ارلی سٹیجز ہیں. آئی ڈونٹ تھنک ہی ہیز اینی میجر اسٹریٹجک گلوبل پلان ہاؤ ٹو ری شیپ دا ورلڈ ایکسیپٹ فار کہ ہاؤ ٹو ری شیپ امریکہ ان دا شارٹ ٹرم. آگے دیکھا جائے گا، بٹ آپ کا یہ جو فکر ہے آئی ڈونٹ تھنک اٹس جسٹیفائڈ ایٹ دس اسٹیج. اچھا، جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی انسائڈ جاب ہوتی ہے جو اس طرح سے نارملائزیشن کو ہٹ کرتی ہے، تو افغانستان یا پٹھان کے ساتھ جو آپس میں ان کے تعلقات بہتر ہو رہے ہیں، اب وفاق اور صوبہ ایک پیج پر نہیں تھے افغان پالیسی کو لے کر، تو کوئی ایسا ڈیمیج ہو سکتا ہے جو یہ ساری سیریز کو خراب کر دے؟ کے پی اور سینٹر اور یا کے پی اور اسٹیبلش کے درمیان کوئی ایسی چیز ہو جائے جس کے ساتھ تعلقات اور خراب ہو جائیں یا ڈیمیج ہو جائے پاکستان فارن پالیسی ریگارڈنگ افغانستان. دیکھیے بیوقوف تو ہوتے ہیں لوگ ہر جگہ پہ، مگر یہ اسٹیبلشمنٹ بڑی پاورفل ہے، اور اس وقت اسٹیبلشمنٹ چیف بھی بڑا کلیئر ہیڈڈ ہے اور پاورفل ہے. اور گنڈا پور صاحب کو بھی اگر یہ خیال ہے کہ گنڈا پور صاحب کو غلطی کریں گے اس قسم کی تو بھول جائیں، یہ ہونے نہیں دیں گے. یہ پنڈی اینڈ اسلام آباد آن دا سیم پیج کیا فیوز ہی ہو گئے ہیں، ہائفنیٹڈ نہیں رہے، فیوز ہو گئے. اینڈ جو بھی پروونس یا پروونشل گورنمنٹ آنکھیں دکھائے گی دے ول ٹیک اے ہارڈ لائن، بیکاز اس وقت دے تھنک کہ یہ اس وقت پاکستان کی ایگزسٹینشیل ایشوز ہیں یہ. اینڈ ایگزسٹینشیل ایشوز کے اندر معیشت کمزور ہے، دشمن تکڑا ہے، دھمکیاں دے رہا ہے، انٹرنیشنلی کوئی اتنے دوستی یاریاں نہیں رہی، اور انٹرنیشنل ایڈ بھی بڑی کم ہو رہی ہے، اور ہر روز اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے، آئی ایم ایف لیتا ہے اور ورلڈ بینک لیتا ہے. سو یو کانٹ سلپ اپ. سو آئی تھنک عمران خان صاحب کو بھی اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ ایک حد تک یہ جمہوری چیزیں ٹالریٹ کرے گی اسٹیبلشمنٹ. بیانڈ دیٹ اٹ ول بی دی آئرن فسٹ ان دا ویلویٹ گلو، وچ از انفارچونیٹ. یہ ہونا نہیں چاہیے. دیر شوڈ بی اے سیپریشن آف پاورز، ہر ادارہ اپنا کام کرے. مگر ہم نے مل جل کے سب نے ہم پاکستان کو اس موڑ پہ لے آئے ہیں کہ اب لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ یہی چلے گا کچھ عرصے کے لیے. کیسے یہ چینج ہوگا یا کیسے بیلنس آف پاور اور بیلنس آف کانسٹیٹیوشنل رائٹس ریسٹور ہوں گی، آئی کانٹ سے، آئی ڈونٹ نو. اٹس اے بلیک سچویشن. ٹھیک ہے، چلیں شاہ رشید صاحب، افغانستان سے متعلق تو آپ کو جواب مل گیا کہ خیر ہوگی سب. ظفر اقبال صاحب لاہور سے، اظہر نیو یارک سے، آپ کے سوالات ہم شامل کرنا چاہتے تھے لیکن وقت کی کمی کے سبب ایسا ہو نہ سکا. پہلی فرصت میں ضرور حصہ بنائیں گے آپ کے سوالوں کو. بہت اچھے، بہت اہم سوال تھے. اس کے علاوہ بھی بہت سے ویورز ہیں جو کوشچنز بھیجے ہیں، آئندہ کے لیے اٹھا رکھیں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیں.